ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ جنت کی 3 نعمتوں کا تذکرہ سورہ واقعہ کی 3 آیات میں ہوا ہے کہ جنت میں سایوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب سورج نہ ہوگا تو پھر سایوں کی اہمیت کیا ہوگی، اور وہاں پر پانی کی کیفیت اور پھر پھلوں کا موسم کے اعتبار سے یا بغیر موسم کے ملنا، ان باتوں کو ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیات کا ترجمہ، آیت نمبر 30، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دور تک پھیلے ہوئے خنک سائے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ممدود کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا خنک سایہ۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور پانی کی گرتی آبشاریں۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور لذیذ اور فراواں پھل، پھلوں کی بہتات، پھلوں کی کثرت۔ آیت نمبر 33، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ ختم ہونے والے اور نہ کوئی ان سے منع کرنے والا۔ اس سے قبل جو آیات تھیں ان میں اصحاب الیمین کا ذکر ہوا، دائیں ہاتھ والوں کا، اور پھر 2 نعمتوں کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اب ان کے لیے تیسری نعمت کا ذکر ہوا کہ وہاں سایوں کا سکون آفرین نظام ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق، جس کو تفسیر تبصرہ میں بیان کیا گیا، کہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے جو درمیانی وقت ہوتا ہے وہ بڑا سہانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی نسیم راحت ایسے ہی سہانی ہوگی، نواز رہی ہوگی۔ اور یہاں پر مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں مفسرین کی حیرت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ حیرت اس بات کی کہ جب وہاں پر سورج نہ ہوگا تو درخت کے سائے کیسے بنیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی غور و فکر کیا جائے تو وہاں تو تاجوں کے اندر موتی ہوں گے، اور موتیوں کی چمک ہوگی، ان کی روشنی ہوگی، مختلف قسم کی روشنیوں کا وہاں بندوبست ہوگا۔ تو جس طرح مختلف روشنیاں ہوں گی، ایسے ہی سائے بھی مختلف قسم کے ہوں گے، نئے نئے اقسام کے ہوں گے۔ تفسیر روح البیان نے تو اس حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 برس تک چلتا رہے گا مگر اس کے سائے کو عبور نہ کر سکے گا، وہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہاں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں کہا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دور تک پھیلے ہوئے خنک سائے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ظل ممدود سے مراد 70,000 سال کی مسافت، یعنی اتنا طویل سایہ ہوگا۔ اور اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ظل کا معنی راحت بھی ہے۔ ویسے عرب محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے شفقت کے لیے، رحمت کے لیے ظل کا کلمہ۔ تو یہاں کہا کہ وہاں جنت کے اندر پھیلے ہوئے سائے بھی ہوں گے، وہاں رحمت بھی ہوگی، وہاں شفقت بھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر چوتھی خوبی کا ذکر ہوا، چوتھی نعمت کا ذکر ہوا، وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور پانی کی گرتی آبشاریں۔ پانی کی گرتی آبشاریں، یہ جو مسکوب ہے یہ سقب سے ہے، اوپر سے نیچے گرنا،
مفہوم ہوتا ہے۔ وہاں آبشاریں ہوں گی اور پہاڑوں کی چٹانوں سے جس وقت وہ گرتی ہوں گی تو کیا لطیف منظر ہوگا، صاف شفاف پانی کا گرنا، اچھلنا، موتیوں کی طرح اٹکیلیاں کرنا، اور پھر پانی کا خوش ذائقہ ہونا، پھر اس کے گرنے سے آوازوں کا پیدا ہونا، ایک اور ہی جہان ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، جنتیوں کے لیے پانی کی گرتی آبشاروں کی نعمت بھی ہوگی۔ اچھا، مسکوب، ماء مسکوب کہنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پانی محدود اور کم مقدار میں نہیں ہوگا بلکہ وسیع مقدار میں ہوگا۔ جنتی جدھر جدھر جاہے گا اس کے پیچھے پیچھے پانی بھی ہوگا، یعنی پانی کی کمی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور پھر 32 نمبر آیت میں سورہ واقعہ نے بیان کیا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور پھلوں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی۔ دنیا کے اندر بسا اوقات پھل موسم کے علاوہ نہیں ملتے، محدود ملتے ہیں، لیکن جنت کے اندر موسم ہو یا نہ ہو، جو پھل جنتی جس وقت بھی چاہے گا اسے میسر ہوگا، اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، محدود بھی نہیں ہوگے، پھلوں کی بہتات ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور پھر فرمایا لا مقطوعہ، وہ ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی ان سے کوئی منع کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔